ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنے سے صدیوں تک لوگ شرماتے رہے، جس کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں نے عورتوں کو اچھوت اور ملعون قرار دیا، جس کی وجہ سے کہیں عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا اور کہیں انہیں برف جیسی ٹھنڈی جھونپڑی میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز جسے دنیا نے صدیوں تک عورت کی سزا اور نجاست سمجھا، اسلام نے 1400 سال پہلے اسے عورت کی سب سے بڑی نعمت اور عزت کا درجہ دیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتدا کائنات کے پہلے جوڑے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس واقعے سے جا ملتی ہے جب وہ جنت میں تھے؟ اگر آپ حیض کی اصل حقیقت، اس کے پیچھے موجود حکمت اور اسلام کے اس خوبصورت نظریے کو سمجھنا چاہتے ہیں جس نے عورت کو عزت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، جب عرب کی تپتی ہوئی ریت پر اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو معاشرے میں ایک ایسا موضوع موجود تھا جس پر لوگ کھل کر بات کرنے سے کتراتے تھے، مگر دلوں میں بے شمار الجھنیں تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ ہر ماہ عورت کے وجود سے بہنے والا یہ خون جسے دنیا حیض یا ماہواری کہتی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عام جسمانی نظام ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی پوشیدہ داستان چھپی ہے جو انسانی نسل کی ابتدا سے چلی آ رہی ہے؟ یہ وہ دور تھا جب اس معاملے کو لے کر دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں شدید گمراہی کا شکار تھیں۔ اسی گمراہی کی سب سے بڑی مثال مکہ اور مدینہ کے آس پاس آباد وہ معاشرے تھے جو خود کو پڑھا لکھا اور الہامی کتابوں کا وارث سمجھتے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں یہودی تہذیب تھی۔ تاریخ کے صفحات گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ہی کسی عورت کو حیض شروع ہوتا تو یہودیوں کے گھروں میں ایک عجیب سا ہنگامہ مچ جاتا۔ وہ اس عورت کو بالکل اچھوت اور منحوس وجود سمجھ کر اپنے گھروں کی چار دیواری سے باہر نکال دیتے۔ اس حالت میں اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا تو دور کی بات، کوئی اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ عورتوں کے لیے وہ چند دن کسی بدترین ذہنی اور جسمانی اذیت سے کم نہ ہوتے تھے، جہاں انہیں اپنی ہی بستی میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ جب اسلام نے لوگوں کے ذہنوں کو کھولا تو مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک شدید بے چینی نے جنم لیا۔ ایک طرف جاہلیت کے پرانے وہم تھے اور دوسری طرف یہودیوں کا یہ سخت اور غیر انسانی رویہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس الجھن میں مبتلا تھے کہ آخر اس حالت میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیا انہیں بھی یہودیوں کی طرح دھتکار دیا جائے یا کوئی اور راستہ اپنایا جائے؟ دلوں کی اسی جستجو اور شدید پریشانی نے بالآخر صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ لوگ شرم و حیا کے ساتھ حاضر ہوئے اور اپنی یہ سب سے بڑی مشکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ کرام نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہماری عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ یہودی تو انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اور اچھوت بنا دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی یہ فریاد سن کر یہودیوں کے ظالمانہ اور غیر انسانی رویے کو یکسر مسترد کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے نہایت شفقت سے جواب دیا اور ایک ایسی زبردست تاکید فرمائی جس سے عرب کے پورے خاندانی نظام میں محبت اور احترام کی نئی روح پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ سب کچھ کرو، یعنی ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ایک ہی چھت کے نیچے رہو، سوائے اس کے کہ ان دنوں میں ان سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو۔ معاشرے کی اس سب سے بڑی الجھن کو دور کرنے کے لیے صرف یہ زبانی جواب کافی نہیں تھا، بلکہ قدرت کو منظور تھا کہ یہ قانون رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو جائے۔ چنانچہ آسمانوں سے جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ میں اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک اذیت یعنی عارضی تکلیف ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب قرآنی احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب نے صدیوں پرانی نفرت کو مٹا کر رکھ دیا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک نیا اور گہرا تجسس پیدا ہوا۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر عورت کے وجود کے ساتھ یہ تکلیف دہ نظام
قدرت سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی جڑیں تاریخ کے کسی پرانے واقعے سے ملتی ہیں؟ کیا واقعی یہ کوئی ایسی سزا ہے جو نسل انسانی کے آغاز سے چلی آ رہی ہے؟ پیارے دوستو، اسی سچائی کی تلاش انسان کو تاریخ کے اس موڑ پر لے جاتی ہے جہاں ابھی زمین کا وجود بھی نہ تھا اور نہ ہی انسانوں کی یہ بستیاں آباد تھیں۔ یہ داستان کائنات کے سب سے پہلے جوڑے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس واقعے سے جا ملتی ہے جب وہ دونوں جنت کے خوبصورت، پرسکون اور بے مثال باغوں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں ہر نعمت تھی، ہر خوشی تھی اور کسی قسم کا کوئی دکھ یا جسمانی تکلیف نہیں تھی، مگر قدرت نے انہیں خاص چیز سے منع کر رکھا تھا۔ انہیں تاکید کی گئی تھی کہ جنت کے خاص درخت کا پھل ہرگز نہ کھائیں، لیکن پھر بھی ایک ایسی لغزش ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس منع کیے گئے درخت کا پھل چکھا، ان کے وجود کی حالت بدل گئی اور انہیں زمین پر اتارے جانے کا پروانہ مل گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی لغزش کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے وجود سے پہلی بار اس خون کا بہاؤ شروع ہوا جسے دنیا حیض کہتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بیان ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت کی پاکیزہ زندگی میں کبھی حیض کا خون نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد وہ نماز ادا کر رہی تھی کہ اچانک انہیں حیض آ گیا۔ وہ گھبرا کر آدم علیہ السلام کے پاس گئیں اور کہنے لگی، اے آدم، میرے وجود سے کیسا خون بہ رہا ہے؟ اب میں اپنی نماز کا کیا کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پریشانی سے جواب دیا، حوا، مجھے اس نئی حالت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ابھی دونوں اسی الجھن میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا، اے جبریل، حوا کے اس معاملے کا کیا حکم ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے آدم، فی الحال مجھے بھی اس بارے میں علم نہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام حکم لینے آسمان پر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئے۔ انہوں نے اللہ کا قانون سناتے ہوئے کہا، آدم، حوا سے کہہ دیجئے کہ وہ حیض کے ان دنوں میں نماز چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ان نمازوں کی قضا معاف کر دی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حوا کو دوبارہ حیض آیا، مگر اس بار وہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے آدم، اب روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ اس بار آدم علیہ السلام نے وحی کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا روزہ افطار کریں، یعنی روزہ توڑ دیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر زمین پر اترے تو انہوں نے نیا حکم سنایا کہ آدم، حوا سے کہہ دیجئے کہ وہ ان دنوں میں روزہ تو چھوڑ دیں، لیکن پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی کریں۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے حیرت سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں ہی تیری عبادتیں ہیں، پھر ایسا کیسے کہ ایک کی قضا معاف ہے اور دوسرے کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، پہلی مرتبہ آپ نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے ہماری طرف رجوع کیا تھا، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی اور رحمت سے حکم دیا کہ نماز کی قضا نہیں، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے ہماری طرف رجوع کرنے کے بجائے اپنی رائے سے فیصلہ کر لیا، لہٰذا ہم نے روزے کی قضا کا حکم دے کر آپ کو یہ سبق دیا تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بلکہ اسی تاریخی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اور خوبصورت روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے پاس اس وقت بھیجا جب انہیں پہلی بار حیض آیا تھا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام نے گھبرا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے مالک، مجھے ایسا خون آیا جسے میں پہچانتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے تجھے اور تیری اولاد یعنی عورتوں کو اس خون سے آلودہ کیا ہے، لیکن میں نے اسے تمہارے گناہوں کا کفارہ اور تمہارے وجود کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی بنا دیا ہے۔ اس سزا اور ابتدا کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی اور انہوں نے شجر ممنوع پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، آدم، آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے اکسایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے اس پھل کو خوبصورت بنا کر حوا نے پیش کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے حوا کو یہ سزا دی ہے کہ وہ سختی اور تکلیف کے ساتھ حاملہ ہوگی، شدید درد کے ساتھ بچہ جنیں گی، اور میں اس مہینے میں 2 مرتبہ خون آلود کروں گا۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے وجود اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ الفاظ سنے تو ان کا دل بھر آیا اور وہ زار و قطار رونے لگیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ بھی روئیں اور آپ کی بیٹیاں بھی روتی رہیں۔ اسکالر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم روایت کو اپنی مشہور کتاب فتح الباری میں مختصراً ذکر کیا ہے،
اور اسے سچی اور صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ ان تمام مستند روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حیض کی باقاعدہ ابتدا حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر ہی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یہاں واضح رہے کہ حیض ایک فطری نظام تھا جو عورت کی تخلیق کا حصہ بنا، لیکن وقت کے ساتھ دنیا کے مختلف لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں بنی اسرائیل کی عورتوں کے بارے میں بھی ایک منفرد واقعہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ نافرمانیاں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ان پر حیض کے دنوں کو ایک آزمائش کے طور پر مزید سخت کر دیا گیا۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب عورت کو حیض آتا تو اسے اتنی شدید تکلیف نہ ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جسمانی مشقت اور درد بڑھتا گیا۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اہم روایت ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں ایک عورت کا ایک ایسا دوست ہوا کرتا تھا، اور وہ عورت لکڑی کے اونچے جوتے پہنا کرتی تھی تاکہ وہ قد میں اونچی ہو کر بھیڑ میں اپنے دوست کو دیکھ سکے۔ جب عورتوں کی طرف سے یہ عمل سامنے آیا تو اللہ نے ان پر حیض کا عذاب ڈال دیا اور انہیں مسجدوں سے روک دیا گیا۔ مگر یہاں اسلام کا وہ خوبصورت اور متوازن رخ سامنے آتا ہے جو عورتوں کا احساس کمتری اور شرمندگی سے نکالتا ہے۔ جب امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کائنات کے سب سے شفیق رہنما نے ان کے دل سے اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے ارادے سے نکلے۔ پھر جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں تکلیف اور افسوس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ کے آنسو پوچھتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دی ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجی جو کام کرتے ہیں تم وہ سارے کام ویسے ہی کرتی رہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تسلی بخش جواب نے یہ ثابت کر دیا کہ حیض تو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے ایک بالکل فطری چیز ہے۔ یہ کوئی خاص سزا یا لعنت نہیں جس پر عورت شرمندہ ہو، بلکہ یہ تو عورت کی تخلیق کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض کو ہمیشہ شرمندگی، گناہ یا کسی سزا کی علامت سمجھنے کے بجائے اسے زندگی کا ایک قدرتی عمل ماننا چاہیے، ایک ایسا عمل جو عارضی تکلیف کے باوجود اس زمین پر انسانی زندگی کے تسلسل اور نئی نسل کی پیدائش کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام مستند روایات اور تاریخی حقائق سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حیض دنیا کی ساری عورتوں کے لیے ہے اور ہر عورت کو آتا ہے۔ یہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے وجود کو پیدا کیا، اور اس کا باقاعدہ آغاز زمین پر ہماری ماں حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں ذرا رک کر سوچیں تو انسانی ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ اگر یہ حضرت حوا علیہ السلام کی ایک لغزش تھی تو اس لغزش کی سزا دنیا کی باقی تمام بے قصور عورتوں کو کیوں دی گئی؟ کیا یہ عدل الہی کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ اس الجھے ہوئے سوال کا جواب دینے کے لیے بعض پرانے دور کے اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ روایت اصل میں ایک اسرائیلی قصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے نقل کی ہو، کیونکہ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات آج بھی تورات کے صفحات میں موجود ہے، اور شریعت اسلامیہ کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ اہل کتاب کی ایک ایسی روایت جس کی تصدیق یا تکذیب قرآن حدیث سے نہ ہو، اس کے بارے میں نہ تو سچ کا دعویٰ کیا جائے اور نہ ہی انہیں جھوٹا کہا جائے، بلکہ ان پر سکوت یعنی خاموشی اختیار کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، لیکن جب ہم امت کے محقق اور بڑے علماء کرام کی تحقیق دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات اہل کتاب سے نقل کی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تو خود اہل کتاب کی من گھڑت روایات کو نقل کرنے کے سخت خلاف تھے، تو وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ البتہ اس کا سب سے خوبصورت اور حقیقی جواب محقق علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ پورا واقعہ صرف ایک ظاہری سبب یعنی ایک ظاہری وجہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے اس زمین پر منتقل ہونا بظاہر اس ممنوع درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ درخت کا وہ پھل تو بس ایک ظاہری سبب بنا تھا تاکہ انسان زمین پر آ کر اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت حوا کا یہ واقعہ بھی ایک ظاہری سبب تھا، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حیض کوئی سزا یا لعنت نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے وجود میں جاری کر دی۔ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ زمین پر انسانی وجود کی بقا، نسل انسانی کے چلنے اور ماں کے رحم میں ایک معصوم بچے کی تخلیق کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر قدرت عورت کے وجود میں یہ نظام نہ رکھتی تو آج اس زمین پر نہ انسانوں کی بستیاں ہوتیں اور نہ ہی زندگی کی کوئی رونق باقی رہتی۔ جسے دنیا سزا سمجھ کر عورت کو دھتکارتی رہی، وہ تو اصل میں کائنات کی تخلیق کا مقدس راز ہے جس کے بغیر انسان کا وجود ہی ناممکن تھا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اہم ترین اور طبی بات بھی واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ شریعت اور سائنس کی نظر میں حیض سے مراد اصل میں وہ خون ہے جو ایک بالغ اور غیر حاملہ عورت کے رحم سے قدرتی طور پر نکلتا ہے، اور اس کا سبب کوئی بیماری یا چوٹ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی عام خون نہیں ہے بلکہ اسی خون کے سبب کسی بھی عورت میں ماں بننے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی اس عظیم ترین صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسلامی فقہ کے مطابق اس کے قوانین کو دیکھیں تو خواتین کے لیے حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر رک جائے یا پھر 10 دن سے زیادہ آتا رہے تو شریعت کے مطابق وہ حیض نہیں کہلاتا بلکہ اسے استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی حالت میں عورت پر حیض کے احکامات جاری نہیں ہوتے، یعنی وہ اس حالت میں نماز اور روزہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ اسے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے اپنی عبادت جاری رکھنی ہوتی ہے۔ اس نظام قدرت کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز حکمت اس وقت سامنے آتی ہے جب ایک معصوم بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ اسی حیض کے خون کو روک دیتا ہے اور اس ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا بنا دیتا ہے۔ اسی پاکیزہ غذا سے 9 مہینے تک اس معصوم بچے کی بڑھوتری اور نشوونما ہوتی ہے۔ لہذا عقل و شعور کی نظر سے دیکھا جائے تو حیض اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا ذریعہ اس نے انسان کی تخلیق کو بنایا ہے۔ بھلا سوچئے، اگر ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر نہ نکالے جاتے تو انسانوں کی یہ نسل کیسے پھیلتی، اور آج آپ اور میں اس دنیا میں کیسے موجود ہوتے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کن فرما کر کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اس نے ہر کام ایک خاص نظام اور سبب کے تحت رکھا ہے۔ چنانچہ تمام روایات اور حقائق کی روشنی میں حیض کی ابتدا کے بارے میں سب سے سچا اور صحیح قول یہی ہے کہ اس کی ابتدا ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام سے زمین پر ہوئی۔ جب انہوں نے شجر ممنوعہ کا وہ پھل چکھا تو اسی وقت سے قدرت کا یہ نظام عورتوں کے وجود کا حصہ بن گیا، جو بظاہر ایک عارضی تکلیف ہے لیکن حقیقت میں وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ تمام باتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی تھی، وہ سب کمزور ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس بنی اسرائیل والے قول کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہاں یہ بات واضح ہے کہ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق حیض کا یہ نظام عورت کے دل، ہڈیوں اور دماغ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس عمل کے دوران جسم سے ایسٹروجن نامی ہارمون متوازن رہتا ہے جو عورت کے دل کو دورے اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کی بیماری سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں جوان عورتوں کو دل کی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس خون کے اندر اسٹیم سیلز یعنی وہ بنیادی خلیات پائے جاتے ہیں جن کے اندر انسان کے کسی بھی خراب عضو کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس خون پر تحقیق کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں اس کے ذریعے کینسر اور دل کی بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جا سکے۔ دوستو، اب ذرا دل تھام کر سنیں، کیونکہ آج کی جدید سائنس اس نظام کو زندگی بچانے کا ذریعہ مان رہی ہے، وہیں تاریخ کے صفحات میں اس حیض کو لے کر دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں میں ایسے خوفناک اور عجیب و غریب نظریات ملتے ہیں جنہیں سن کر آج کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عقل اور فلسفے کا دعویٰ کرنے والے قدیم روم کے مشہور ترین فلسفی پلینی دی ایلڈر نے اپنی کتاب میں ایک دل دہلا دینے والا دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی حیض والی عورت کسی باغ سے گزر جائے
تو وہاں لگی ہری بھری فصلیں سوکھ جاتی ہیں، درختوں پر لگے پھل خود بخود گر جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی لوہے کے تیز دھار اوزار کو صرف چھو لے تو لوہے کو اسی وقت زنگ لگ جاتا ہے اور چھری کی دھار مر جاتی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدیم یونان کے پڑھے لکھے اسی وہم کا شکار تھے کہ ایک حیض والی عورت اگر کسی چمکتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ لے تو آئینے کی اصل چمک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوہے کی طرح دھندلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قدیم مصر کے فرعونوں کی بستی میں تو انتہائی ہو گئی۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس خون کے اندر کوئی جادوئی یا پراسرار طاقت چھپی ہے، اس لیے وہ اپنی خطرناک بیماریوں کا علاج کرنے اور بدروحوں کو بھگانے کے لیے اس خون کو باقاعدہ دواؤں میں ملا کر پلایا کرتے تھے۔ بلکہ دنیا کے کچھ حصوں میں تو ایسی توہم پرستی آج بھی زندہ ہے۔ نیپال اور ہندوستان کے کچھ دیہی علاقوں میں چھاؤ پیدی نامی ایک قدیم رسم کے تحت ماہواری کے دنوں میں عورت کو ناپاک سمجھ کر گھر، کچن اور بستی سے دور ایک جانوروں والے مٹی کے کچے اور ٹھنڈے جھونپڑے میں تنہا رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اس دوران اسے کوئی گرم کپڑا یا اچھا کھانا نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں شدید سردی یا سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام نے 1400 سال پہلے اس دور میں جب دنیا عورت کو اچھوت بنا کر جھونپڑیوں میں پھینک رہی تھی، یہ واضح کیا کہ عورت کوئی گناہ کا نشان نہیں، یہ اسلام کا وہ خوبصورت اور روشن چہرہ ہے جس نے عورت کو شرمندگی کی دلدل سے نکال کر عزت اور طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ نسل انسانی کو پروان چڑھانے کا وہ الہامی نظام ہے جس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی اس خوبصورت شریعت کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حیض کوئی ایسی چیز نہیں جس پر عورت کو شرمندہ ہونا چاہیے یا جسے وہ اپنی کمزوری سمجھے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نظام ہے جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے اور جس کے بغیر آج دنیا میں کوئی زندگی موجود نہ ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو یہ سکھائیں کہ یہ ایک قدرتی اور فطری عمل ہے، اس پر شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سچی اسلامی تعلیمات اور اصل حقائق دنیا کے سامنے لانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان تعلیمات کو پھیلائیں تاکہ عورتوں کو کسی بھی قسم کی شرمندگی یا احساس کمتری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات سمجھنے اور انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان صحیح اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔